آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 288، یثرب مقام ہجرت، حصہ دہم یعنی 10واں حصہ، قبائل انصار میں اشاعت اسلام کا آغاز، حصہ دوم۔ آئندہ سال یعنی بعثت کے 12ویں سال حج کے دنوں میں انصار کے 12 آدمی عازم مکہ ہوئے۔ ان کے نام کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، سعد بن زرارہ، یہ پچھلے سال بھی حاضر ہوئے تھے۔ نمبر 2، عوف بن حارث، یہ بھی پچھلے برس حاضر ہوئے، اور ان کے بھائی معاذ بن حارث، یہ عوف کے بھائی تھے، یہ دونوں اکٹھے حاضر ہوئے۔ نمبر 4، رافع بن مالک۔ نمبر 5، زکوان بن عبد قیس۔ نمبر 6، عبادہ بن صامت۔ نمبر 7، یزید بن ثعلبہ۔ نمبر 8، عباس بن عبادہ بن نضلہ۔ نمبر 9، عقبہ بن عامر، اور نمبر 10، عتبہ بن عامر۔ گزشتہ سال جو 6 خوش نصیب مشربہ اسلام ہوئے تھے، ان میں سے 5 ان 12 افراد میں شامل تھے جو اس سال حاضر ہوئے۔ صرف جابر بن عبداللہ حاضر نہ ہو سکے، یہ 10 خزرجی تھے، اور بنی اوس سے یہ 2 صاحبان حاضر ہوئے، اویم بن ساعدہ اور ابو الہیثم بن تیہان۔ یہ 12 افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے حج کے موسم میں مکہ مکرمہ پہنچے، اور عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب ہوئی۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست ہدایت بخش پر بیعت کی۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ میں شرکت کی۔ ہماری تعداد 12 تھی، اور بیعت کی تفصیل یوں بیان کی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور نہیں لگائیں گے جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے کسی نئے کام میں۔ ان امور پر بیعت لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اس معاہدے کو پورا کیا تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم نے کسی شرط کو پورا نہ کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ جن امور کو بجا لانے کے معاہدے کا یہاں ذکر ہے، یہ بیعین ہی وہی امور ہیں جن کی بجا آوری کا وعدہ ان خواتین سے لیا جاتا جو اسلام کو قبول کرتی تھیں، اور جس کا ذکر سورۃ الممتحنہ کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور بدکاری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی، اور کسی بھی امر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اگرچہ یہ آیت مبارکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور عقبہ کے مقام پر یہ معاہدہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن چونکہ مضمون بیعین ہی وہی ہے، اس لیے اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد اس معاہدے کا نام معاہدۃ النساء رکھ دیا گیا، اور اس کو عورتوں کی بیعت اس لیے کہا گیا کہ اس میں جہاد کرنے کا وعدہ نہیں لیا گیا، کیونکہ ابھی تک جہاد کا اذن بارگاہ الہی سے نہیں ملا تھا۔ اس بیعت کو اس لیے بھی عورتوں کی بیعت کہا گیا کیونکہ اس آیت میں صرف ان امور کا ذکر ہے جن کو بجا لانا عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اس بیعت کو بیعت العقبۃ الاولیٰ کہا جاتا ہے، لیکن امام یوسف بن محمد الصالح رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیعت کو بیعت العقبۃ الثانیہ کہا ہے، اور گزشتہ سال 6 آدمیوں نے جو بیعت کی تھی اس کو امام موصوف نے بیعت العقبۃ الاولیٰ کہا ہے، اور آئندہ سال ہونے والی بیعت کو بیعت العقبۃ الثالثہ عیون العصر میں ابن سید الناس نے اسی قول کو اپنایا ہے۔
ابن اسحاق رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ واپس وطن جانے لگے تو ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی کو، جو کہ خاندان بنی ہاشم کے بڑے عظیم سپوت تھے، ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہاں جا کر وہاں کے نئے مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھائیں، اسلام کے بنیادی احکام کی تعلیم دیں اور دین کی صحیح سمجھ سے انہیں بہرور کریں۔ ابن حزم رحمتullah علیہ نے جوامعۃ السیرہ میں اور ابن سید الناس نے عیون العصر میں لکھا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مبلغ یثرب روانہ کیے، ابن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما۔ موسیٰ بن عقبہ کا خیال یہ ہے کہ پہلے سال 6 آدمی اسلام قبول کر کے جب یثرب واپس گئے اور وہاں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو انہیں ایک ایسے مبلغ کی ضرورت محسوس ہوئی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا زیادہ موقع ملا ہو، نازل شدہ سارے قرآن کا وہ حافظ ہو اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کما حقہ آگاہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے واپسی کے چند ماہ بعد معاذ بن عفرہ اور رافع بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ ایک مبلغ یہاں روانہ فرمائے۔ بیہقی نے ابن اسحاق کے بیان کو اتم کہہ کر موسیٰ بن عقبہ کے بیان پر اسے ترجیح دی ہے۔ اس پر سب متفق ہیں کہ حضرت مصعب نے اسد بن زرارہ کے پاس رہائش اختیار کی۔ یثرب میں مصعب کو مقری کہا جاتا تھا، یہی سب کے امام بھی تھے۔ سارے لوگ ان کے اقتداء میں نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ اوس و خزرج میں باہمی عداوت تھی، وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت مصعب پر کسی کو اعتراض نہ تھا، سب نے بالاتفاق ان کو اپنی نماز کا امام مقرر کیا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔